ان کی 80 بلکہ اس سے زائد اولادیں تھیں، جس میں سے 2 بیٹیاں بھی تھیں. ہاں تو اتنی اولاد ان کی ہوئی. سرکار نے کہا ان کی اولاد میں برکت دے. اتنی برکت اللہ نے عطا فرمائی. یہ سرکار کی دعاؤں کا اثر ہے. ہاں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، ہے نا. اور اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ان کے مال میں برکت دے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا باغ ہر سال 2 بار پھل دیتا. سوچو، سب کے باغ میں 1 بار پھل ہوتا اور آپ کے باغ میں 2 بار پھل ہوتا. آپ ایک پھول کا درخت تھا جس میں خوشبو آتی تھی مشک کی، اور 100 سال سے زیادہ عمر آپ نے پائی ہے. بات سمجھ رہی کہ تو اللہ نے اتنی برکت حضرت انس کے اندر عطا فرمائی. تو اس حدیث کے یہ راوی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ مومن کامل نہیں ہو سکتا. مومن کامل نہیں ہو سکتا. ترجمہ لفظ کا کرو تو کیا ہوا؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس حدیث سے کیا ثابت؟ حدیث کے ظاہر سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، سرکار سے محبت کرے، دین کے سارے احکام کو مانے، پابندی کرے، نیک ہو، مگر اپنے بھائی کے اپنے لیے جو پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہو تو وہ مومن نہیں ہوگا. حدیث کا ظاہر تو یہی ہے. مگر نہیں، یہ جو ہے ہم نے کہا یہاں پر کہ یہ ایمان کامل، یہاں مراد ایمان کامل ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو. حدیث میں کتنی اچھی تعلیم ہے کہ سارے فتنے، فساد، جو کچھ برائیاں ہیں سب ختم ہو جائیں. آدمی کون چاہتا ہے کہ میری بے عزتی کی جائے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. جب آدمی چاہتا ہے کہ میری پیٹھ پیچھے برائی نہ کی جائے تو وہ بھی اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے. آدمی چاہتا ہے کوئی مجھے ذلیل و رسوا نہ کرے تو وہ بھی اپنے کسی بھائی کو ذلیل و رسوا نہ کرے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان کوئی پہنچائے تو وہ بھی اپنے کسی بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. اس طرح سب لیتے جائیں کہ جو آپ ناپسند کرتے ہو خود اپنے لیے، ایسے ہی اپنے بھائی کے لیے ان چیزوں کو ناپسند کریں، ان چیزوں کو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کریں. تو اس سے اسلام، پورا ملک، پورا شہر امداد باہمی میں ایک دم بہتری کا اور بہترین ایک سوسائٹی کا گہوارہ، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. ہر جگہ امن و سکون، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اپنے لیے پسند کرے وہی، یحب لنفسہ ما یحب لاخیہ، اپنے لیے جو پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو. تو اس حدیث میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسی کی طرف دل کے میلان کو کہتے ہیں. مگر یہاں پر محبت سے مراد پسندیدگی ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. چلیے اب اس باب کی 8ویں حدیث، 8واں باب ہے نا، کتاب الایمان کا 8واں باب، باب حب الرسول من الایمان. یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. یاد رہے ہم نے یہاں ترجمہ ایمان کامل کا حصہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے. یہی اصل ایمان، نفس ایمان ہے. سرکار کی محبت ایمان کامل کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ اصل ایمان ہے. یہ اصل ایمان ہے. توجہ سے سنیں، عشق تازہ ہوگا، ایمان میں اور تازگی پیدا ہوگی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو سرکار کی محبت ایمان سے ہے، یعنی ایمان اصلی ہے، ایمان کی جان ہے سرکار کی محبت. چلیے حدیث پڑھ لیں. اس باب کے تحت امام بخاری حدیث نقل فرماتے ہیں، حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور یہی حدیث حضرت انس سے بھی مروی ہے جسے امام مسلم نے نقل فرمایا ہے. یہ اتنی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اتنے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ.
امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بیدہی نفسی، نفسی میری جان، بیدہی جس کے قبضہ قدرت میں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو وہ کون ذات ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ تو گویا کہ اللہ عز و جل کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پر ولدی ہی ہے، اور اس کے بعد ایک سند یہاں پر اور بھی ہے جس کو یہی نقل کر دیا، حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن علیہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز بن صہیب سے، عن انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دو سند ہوئی، تحویل سند، وحدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، ان قتادہ، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، ان انس، قتادہ روایت کرتے ہیں انس سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی بندہ جب تک اپنے ماں باپ، اپنی آل و اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرنے لگے، تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے اب یہاں ایک بحث ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے یدہی، لفظ کا ترجمہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ ید کس کے؟ یہ ید یہاں مراد اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے۔ ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ جس کے قبضے قدرت میں، تو اللہ کے لیے ہاتھ کا استعمال، تو حدیث پاک کا یہ ٹکڑا متشابہات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں ایسے ہی حدیث پاک میں بھی متشابہات کے الفاظ مستعمل ہیں۔ تو دیکھو محکمات ہوتے ہیں، مقطعات ہوتے ہیں اور مشتبہات ہوتے ہیں۔ مقطعات وہی حروف تعجی جیسے الف لام میم، حام میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد یا سین، ہے نا، یہ ہوا نون والقلم، یہ حروف مقطعات ہوئے۔ محکمات وہ آیتیں جن کے معنی بالکل ظاہر و باہر ہیں، جن کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں، جن کے معنی ایک دم بالکل ظاہر ہیں ہر ایک پر۔ متشابہات وہ ہیں جن کا ظاہری معنی مراد لینا صحیح نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ید بیدہی ہے، ید کے معنی ہاتھ، اور اللہ تعالی ہاتھ سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ ہونا یہ جسم اور جسمانیت پر دلالت کرتا ہے۔ جسم، ہاتھ یہ جسم کا ایک حصہ ہے، تو جس کو ہاتھ ہوگا اس کو جسم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور جسمانیات سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم اور جسمانیات یہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جسم سے، اور جسم سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں سے وہ پاک و صاف ہے، لہذا اللہ رب العزت ہاتھ سے پاک ہے۔ تو اب اس حدیث پاک میں ید سے مراد کیا ہے؟ ید سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ قبضہ قدرت، قبضہ قدرت، یعنی قدرت میں ہم خود کہتے ہیں نا، ارے ہمارا یہ کام جو ہے کروا دیجئے، آفس میں بہت بڑا ہمارا ایک کاغذ کا، ایک پراپرٹی کی کاغذ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے اور وہ نہیں ہو رہا ہے، آپ وہ کام کروا دیجئے، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔
آپ میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، میں چٹکیوں میں کرا دوں گا. یہ کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کی کنٹرول میں ہے، وہ آفیسر نہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں، وہ پولیس والا نہ، وہ ایم ایل اے نہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں. مطلب آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کا اس پر کنٹرول ہے، آپ اسے، مطلب یہ کہ یہ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے. فلاں چیز کا ہاتھ میں ہونا مطلب قبضے میں ہونا، اس پر ہماری قدرت ہے، ہم وہ کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاتھ میں مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہوا کہ ہم اسے کر سکتے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہے. تو یہاں پر بیدہی سے مراد قبض قدرت ہے. اب یہاں پر بڑی لمبی بحث ہے جو آپ کے لیے کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کے لیے گراں گزرے گی، اس لیے ہم بہت آسان کر کے دو باتیں یہاں پر ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جتنے بھی آیات متشابہات ہیں، اس میں تین مذہب ہے. ایک مذہب ہے اسلم، دوسرا مذہب ہے سالم، اور تیسرا مذہب جو ہے یہ زیغین کا ہے، باطل پرست لوگوں کا، گمراہوں کا ہے. یہاں پر یہ تین مسلک پائے جاتے ہیں، مذہب پائے جاتے ہیں. تو پہلا مسلک جو ہے، پہلا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس کو یوں ہی رہنے دیا جائے، اس کے حق ہونے پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ حق ہے، اس کی کیا مراد و مطلب ہے وہی بہتر جانتا ہے، بس اس کی کوئی تعویل وغیرہ نہ کی جائے، بس وہ حق ہے، ہم مانتے ہیں. یہ بھی حق ہے، اس کا معنی بھی حق ہے، کیا اس کا معنی ہے، مراد ہے، اللہ بہتر جانتا. یہ مذہب ہوا اسلم. دوسرا ہے کہ تعویل کی جائے مگر ایسی کی محکمات کے معارض نہ ہو، احکام قرآن کے کسی محکم آیت کے سے ٹکرائے مت، بلکہ اس کے مطابق ہو. یہ مذہب ہے سالم، یہ سالم اسے کہیں گے، یہ متاخرین کا مذہب ہے. اور اگر ایسی تعویل کی جائے کہ جو محکمات سے ٹکرا جائے تو یہ زائغین کا مذہب ہے، جیسے کہ مجسمہ وغیرہ. یہ حرام ہے، گناہ ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. تو اب یہاں پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ان تینوں مذاہب کا استدلال ہوتا ہے، مگر ہم یہاں مختصر کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے، جو مزید چاہیں تو کسی دوسرے وقت اسے سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. یہ آیت کریمہ ہے، اسی سے اسلم، سالم اور زاغین کا مذہب، یہ تین مذہب نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. اور تین طرح کے لوگ آیات متشابہات میں بحث کرتے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں جیسے اترا وہی حق ہے، وہ اس کا معنی مراد اللہ بہتر جانتا ہے، جیسے ہے ویسے رہا جائے، اسے کہیں گے اسلم، وہ مذہب اسلم ہے. دوسرا یہ کہ اس کی تعویل کی جائے، بہتر تعویل کی جائے جس سے ایمانی اور اسلامی عقیدے پر فرق نہ پڑے، یہ ہے جو ہے سالم. اور تیسرا مذہب زائغین کا ہے کہ ایسا معنی مطلب نکالیں جس سے شرعی عقائد اسلامیہ پر حرف پڑے، جیسے کہ مجسمہ، غیر مقلدین جو ہے معاذ اللہ کے لیے جسم مانتے ہیں کہ وہ گوشت کی طرح یہاں بیٹھا ہے، عرش پر بیٹھا ہے، زمین مکان ثابت کرتے ہیں. ایک الگ بحث ہے بحثال. تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا آیات متشابہات کا معنی سرکار جانتے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ورنہ آدمی، دیکھیے یہ خود حدیث پاک میں یہ بہت بری چیز ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں پر کوئی آدمی دوسرے سے کسی اور زبان میں بات کرے. تو ایسی زبان میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بات کرنا جو موجودین کو سمجھ میں نہ آئے، یہ سخت بری چیز ہے. اگر ایسی بات کرنی کچھ آپ کو پرسنل، تو آپ مجلس سے اٹھ کر الگ جا کر کے بات کریں، نہ کہ لوگوں کے بیچ میں کسی اور دوسری زبان میں بات کرنا. یہ تہذیب کے خلاف، اخلاق کے خلاف ہے. اور مخاطب سے ایسی بات کرنا جو مخاطب کو سمجھ میں نہ آئے تو گویا کہ بیکار بات ہو رہی ہے. آپ کسی سے کچھ بات کریں اور سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو لغو اور بیکار کام ہے نا، بیکار اور عبث کام ہے. اور معاذ اللہ عبث کام سے پاک ہے، عبث کام سے اللہ، اس کے نبی پاک ہیں. اب اگر اللہ ایسی آیت اتار رہا ہے نبی پر، تلاوت کروا رہا ہے نبی سے جس کا معنی نبی کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، ایسے کلام جو ایسے الفاظ سے، ایسے انداز میں کلام کر رہا ہے کہ نبی اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں،
تب یہ تو لغو اور عبث کام ہوا، اور اللہ تعالیٰ لغو اور عبث کام سے پاک ہے، لہذا صحیح یہی ہے کہ ہمارے نبی کو آیات متشابہات کا بھی اور ان کے معانی کا بھی علم حاصل تھا۔ چلیے، اور نبی کی عطا سے والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی علم عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہاں مذہب سالم پر ید کا معنی ہے قدرت، جیسا کہ ہم نے بتا دیا۔ اب حدیث پاک میں کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، آل اولاد، جائیداد، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرما دو اے محبوب، اگر تمہارے بیوی بچے، تمہاری تجارت، تمہاری جائیداد، یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر تمہارے نزدیک ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کی علامت اور پہچان قرار دی گئی۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو، اور جو محبوب کا دشمن ہے اس سے نفرت کرو، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، آگے حدیث آئے گی کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے پیار کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، تو محبت کی تفصیل یہاں پر پہلے سمجھ لیں۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبعی اور جبلی، جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے عقلی۔ اور اسلام ایمان اختیاری ہے، تو اسلام وہی عمل، اسی عمل کا مطالبہ کرے گا جو بندے کے اختیار میں ہو۔ قرآن فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ گویا کہ اسلام انہی عمل کا مطالبہ کرتا ہے جو بندے کے اختیار میں ہو۔ تو محبت دو طرح کی ہوئی، ایک جبلی فطری اور دوسری عقلی اختیاری۔ تو اسلام یہاں مطلوب کون سی محبت ہے اسلام میں؟ عقلی اور اختیاری، عقلی اور جبلی اور فطری محبت مطلوب نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ تو پہلے یہ چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جبلی اختیاری یہاں مراد نہیں ہے۔ اب جبلی اختیاری کو آپ یوں سمجھے، کیونکہ جبلی اور فطری طبعی، جبلی اور فطری طبعی محبت یہاں مطلوب نہیں ہے۔ سرکار سے کون سی محبت مطلوب ہے؟ جو اختیاری اور عقلی ہو۔ جبلی طبعی ہے نا، یہ جو ہے محبت مطلوب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت۔ وہی بچے شرارت کرتے ہیں تو ماں باپ چڑ جاتے ہیں، لیکن اگر وہی تکلیف میں آ جائے تو ماں باپ رونے لگتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے۔ اور ایک 2 سال 3 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے مطلب سمجھدار بچہ نہیں ہے، اگر اس کی موجودگی میں وہ سامنے ہو 2 سال کا بچہ، اور یہ ہر ماں باپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور کہ اگر اس کی موجودگی میں باپ جو ہے ماں سے پیار کرنے لگے، یا اس طریقے پر جیسے لگے کہ باپ اسے ستا رہا ہے، تو چھوٹا سا بچہ وہ کیا جانے مارنا ستانا، لیکن اس کو لگتا ہے کہ یہ ماں کو مار رہا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے، حالانکہ باپ ماں سے پیار کر رہا ہے، مگر وہ چھوٹے سے بچے کو کیا سمجھ کہ ماں اسے تکلیف دے رہا ہے یا پیار کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ رونے لگتا ہے۔ یہ گھروں میں تجربے آپ خود کرتے ہوں گے کہ اگر جو ہے بڑی بہن کو ایک چھوٹا بچہ ہے ایک دم بالکل 2 سال کا کھیل رہا ہے، بڑی بہن نے چھوٹی بہن کا بال یوں ہی خالی پکڑا، وہ کسی اور کام کے لیے، چھوٹے بچے کو لگا کہ وہ اس کو ستا رہا ہے تو یہ رونا شروع کرتا ہے۔ تو یہ ایک اس کو جبلی و فطری، یعنی اس میں عقل وغیرہ کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس میں عقل وغیرہ کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ محبت یہاں مطلوب نہیں ہے۔ کون سی محبت مطلوب ہے؟ اختیاری عقلی محبت، یعنی آپ اختیار سے، عقل سے آپ محبت کریں گے۔ اب عقلی اور اختیاری محبت، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آدمی کسی سے ہو کر کے چاہ کر محبت کب کرتا ہے؟ اس کے سبب کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے اسباب 3 اسباب ہیں۔ کبھی تو حسی کشش ہوتی ہے، آدمی کی تو محبت کرتا ہے،
کہ مطلب اسے کوئی چیز، اس نے خوبصورت چیز دیکھی تو اس کی طرف وہ مائل ہو گیا، ہے نا. محبت کہتے کسی ہیں، کسی کی جانب دل کے میلان اور جھکاؤ کو محبت کہتے ہیں. تو اگر مطلب حواس سمجھتے ہیں، یعنی آنکھ سے دیکھ کر، ناک سے سونگھ کر، کسی کی آواز اچھی لگی آپ اس کی طرف جھک گئے، یعنی کان سے سن کر. کوئی خوشبو آپ کو اچھی لگی آپ اس کی طرف جھک گئے، مائل ہو گئے. کوئی خوبصورت چیز دکھی آپ اس کی طرف مائل ہو گئے. اور یہ کہ یا تو یہ ہو کہ عقل سے ہو، عقل میں کوئی چیز، مثلا کسی کی فضل و کمال کو دیکھا، کسی کے اندر خوبیاں دیکھی، آپ کی عقل نے فیصلہ کیا کہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑے عظیم ہیں. جیسے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو کیا دیتے تھے، ہم کو کیا دیتے تھے؟ کچھ نہیں، مگر یہ کہ ان کے فضل و کمال کو دیکھ کر ہم ان کی طرف خود بخود اٹریکٹ ہو جاتے تھے. تو یہ ہماری عقل فیصلہ کرتی تھی کہ اتنے خوبیوں والے ہیں. ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں؟ یہ ہماری عقل کہتی ہے یہ اتنے خوبیوں والے، اتنے بڑے عالم تھے، ان کے جیسا کوئی عالم تھا ہی نہیں. وہ اتنے بڑے عالم تھے، 1000 کتابیں لکھ ڈالی، 400 سے زائد علوم پر مہارت ہے. ہمارے عقل نے فیصلہ کیا اور ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے. تو طبیعت دل مائل ہوا، ہمارے عقل نے جھکاؤ پیدا کیا یا ہمارے حواس نے اس کی جانب جھکاؤ پیدا کیا. تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ 3 ہیں سبب. یا تو حسن و جمال، انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ اسے وہ چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے، تو کسی کا حسن و جمال دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرتا ہے. یا دوسرا سبب ہے جود و نمال، کہ فلاں آدمی بہت ہی بخشش کرتا ہے، بڑا داتا ہے، بہت مدد کرتا ہے، بڑی خوبیوں والا ہے. فضل و کمال، کہ بڑے فضیلتوں والا، بہت کمال ہیں، بڑی خوبیاں ہیں. تو یہ 3 سبب ہیں کہ انسان کسی کی طرف مائل ہوتا ہے. یا تو انسان مائل ہوگا فضل و کمال دیکھ کر، یا انسان مائل ہوگا اس کی سخاوت، اس کی عطا داد و دہش دیکھ کر، یا انسان مائل ہوگا کسی کا حسن اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر. یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کی طرف جھکتا ہے. اور یہ تینوں چیزیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ بدرجہ اتم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. آپ کا کوئی وصف ایسا نہیں تھا کہ اس وصف میں کوئی بھی آپ کا کوئی بھی کما حق ہو، آپ کا نظیر ہو، آپ کی برابری کر سکے. آپ کا کوئی وصف ایسا نہیں. کسی بھی وصف میں مخلوق کا کوئی مخلوق آپ کی شریک نہیں ہو سکتی ہے. شرکت محال ہے. ہمارے نبی ممتنع النظیر ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی وصف میں، کسی بھی صفت میں کوئی بھی مخلوق مکمل شریک نہیں ہو سکتی ہے. علامہ بوصیری رضی اللہ عنہ قصیدہ بردہ میں کیا فرماتے ہیں؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں شریک سے منزہ ہیں. حضور میں جو جوہر حسن ہے وہ غیر منقسم ہے، بٹتا نہیں ہے. یہاں تک کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال و کمال کا آئینہ ہیں. تو جو ہمارے نبی رب عز و جل کے جمال و کمال کا آئینہ ہے، تو بتاؤ ہمارے نبی کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے جب اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور مصطفیٰ کے فضل و کمال میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے. ذات و صفات نہیں، ذات و صفات اس کی عظیم ہے، یعنی فرق رہے وحدانیت کا. اسی لیے تو علامہ بوصیری دوسری ارشاد فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحهم فیہ واحتکم. جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ کہنا چھوڑ دو. نصرانیوں نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ کہنا چھوڑ دو. یعنی نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، ان کی ماں حضرت مریم کو خدا کی بیوی معاذ اللہ مانا، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ کہنا چھوڑ دو. دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، نصرانیوں نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ کہنا چھوڑ دو. وحکم بما شئت مدحهم فیہ واحتکم. اس کے بعد جتنی تعریف چاہو مصطفیٰ کی کیے جاؤ، جتنی تعریف چاہو مصطفیٰ کی کیے جاؤ. تو یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال سب سے زیادہ ہمارے نبی کے اندر موجود ہے. کوئی آپ کا کائنات میں آدم سے لے کر آج تک نہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے. جب یہ وجہ ہے کسی سے محبت کرنے کی، تو سب سے زیادہ جب ہمارے نبی میں یہ ہے تو کائنات کی ہر شے سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہوگی. بات ہماری کہ نہیں؟ اور یہ محبت اتنی بڑھنی چاہیے کہ فطری جبلی محبت پر بھی بھاری پڑ جائے. فطری جبلی محبت پر بھی بھاری پڑ جائے. تو اختیاری محبت مصطفیٰ کی اصل ایمان ہے.
اب رہا یہ کہ فطری جبلی محبت پر بھی بھاری ہو جائے، یہ کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ سرکار حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، ہمارے نبی نے ان سے پوچھا اے عمر تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار نے پوچھا کہ مجھ سے ہی محبت رکھتے ہو یا کسی اور چیز سے؟ ہمارے نبی نے کہا حضور سے بھی محبت رکھتا ہوں اور مال اور اولاد سے بھی محبت رکھتا ہوں. ہمارے نبی نے جب پوچھا کہ کس سے محبت رکھتے ہو، صرف مجھ سے محبت رکھتے ہو یا اور کسی چیز سے؟ حضرت عمر نے فرمایا حضور سے بھی محبت رکھتا ہوں اور مال اور اولاد سے بھی محبت رکھتا ہوں. آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا اور پوچھا اب کیا حال ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مال اور اولاد کی محبت گئی، صرف آپ اپنی محبت باقی ہے اور آپ کی محبت باقی ہے. ہمارے نبی نے دوبارہ سینے پر دست اقدس مارا، پوچھا اب؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنی بھی محبت نکل گئی، اب تو اپنی محبت نکل گئی، صرف آپ کی محبت باقی ہے. فرمائے اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو کیا سمجھ میں آیا کہ نفس ایمان، اصل ایمان نبی کی محبت ہے، یعنی اختیاری محبت نفس ایمان ہے. سرکار کی محبت، سرکار سے محبت کرنا اختیاری ایمان سے یہ اصل ایمان ہے. اب کامل ایمان کیسے ہوگا؟ جب جبلی محبت پر بھی اختیاری محبت غالب آ جائے تو اب وہ کامل ایمان ہو گیا کہ اپنے بیوی بچوں آل اولاد سے جو فطری محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، صرف اور صرف محبت رہ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رہ جائے، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو فرمایا کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل سے پوچھو، ڈھونڈو، ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے خدا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا. تو سرکار کی محبت کائنات کے ہر شے سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے. یہ ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے. تو آج کا درس یہیں پر مکمل ہوا. اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے